الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی بات آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی بنیادی طور پہ 3 عقیدوں پہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اور اس کے بعد رسالت، کہ کوئی دور اور کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجا۔ انسانی دنیا میں جہاں جہاں آبادیاں رہی ہیں وہاں رسالت ناگزیر تھی، اور رسولوں کا آنا اللہ کی طرف سے ایک پورا سلسلہ تھا۔ قدیم ترین معاشرے اور قدیم ترین زندگیاں جہاں پائی جاتی ہیں وہاں بھی انبیاء علیہ السلام آئے۔ خود ہندوستان بر صغیر ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت تھا، اور عربوں سے بھی پہلے کہتے ہیں کہ وجود یہاں پر پایا جاتا۔ اس لیے ہندوستان میں بھی انبیاء علیہ السلام آئے۔ یہاں جو بھی آبادیاں اس زمانے کی ہوں گی، انہوں نے آ کے یہاں پہ اللہ کا دین اور پیغام پہنچایا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ یہ کشف اور یہ چیزیں اس درجے کی تو دلیل نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے 13 انبیاء علیہ السلام کی قبروں کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے روحانیت کی دنیا میں یہ بتایا گیا کہ یہ اپنے اپنے زمانے میں یہاں پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اصول اور قاعدے کی بات خود قرآن نے بتا دی کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم میں ہم ہادی رہنما بھیجتے رہے ہیں، ہدایت دیتے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو قیامت میں ہمارے خلاف یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اللہ تو نے بھیجا ہی۔ مذہب کی تاریخ میں 2 دور ایسے آئے ہیں جنہیں فطرت کا دور کہا جاتا ہے۔ علی فترۃ بعد الرسل، اللہ نے کہا انبیاء علیہ السلام آئے، پھر اس کے بعد ایک وقفہ طویل تھا جب ہم نے کسی کو نہیں بھیجا، اور پھر نبوت کا سلسلہ جاری ہوا۔ فطرت کے 2 دور مانے جاتے ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس کا جو دور تھا، تو ایک عرصے تک دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی ضرورت نہیں تھی، لوگ صحیح عقیدے پہ اور مدتوں یہ چیز قائم رہی۔ اور ایک دور وہ ہے جو حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ یہ تقریباً 600 سال کا دور بنتا ہے، اور اس درمیان میں کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ 600 سال کا یہ طویل عرصہ جو گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس خدا کے آخری نبی تھے، اور انجیل تھی، انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، اور ان کے ماننے والے جو حواری تھے وہ دنیا میں مختلف جگہوں پہ چلے گئے۔ کشمیر آ گئے۔ اس لیے کشمیر کے ذکر میں یہ ملتا ہے کہ یہاں پر ایک مدت تک تورات اور انجیل نافذ رہی۔ اہل تشیع کی جو حدیث کی ان کے نزدیک 4 صحیح کتابیں ہیں، وہاں بھی یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین کشمیر میں نافذ رہا ہے۔ اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر اور تاریخی حقائق چونکہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں، غلام احمد قادیانی صاحب نے ایک نیا دعویٰ کیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہاں کشمیر میں،
جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہوں، اور جو حقیقی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ 200 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشن گوئیوں کے راوی ہیں۔ جب یہ فتنہ اٹھا، قادیانیت کا اور مسیحیت کا دعویٰ ہوا، تو انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دیوبند میں اس وقت شیخ الحدیث تھے، انہوں نے فرمایا کہ ذرا احادیث اکٹھی کرو کہ کیا یہ خبر واحد ہے یا خبر متواتر ہے۔ خبر واحد کا مطلب ہے کہ 1 2 4 صحابہ رضی اللہ عنہ، اور متواتر کا مطلب ہے اتنے لوگ جو جھوٹ پہ جمع نہ ہو سکے۔ تو ان کے شاگردوں نے اکٹھی کی، تو 200 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی ہے، اور وہ مختلف جگہوں پہ بیان کر رہے تھے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہو کہ ہم میں سے ہر ایک نے یہی کہنا ہے، یہ بھی نہیں ہے، تاریخی طور پہ بھی ممکن نہیں تھا، ابلاغ اور ارسال کے ذرائع نہیں تھے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دینا سرے سے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ آئیں گے ہی نہیں، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ غامدی صاحب وغیرہ یہ لوگ اس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، اور باقاعدہ ان کی یہ چیزیں آنا بھی شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امت ان چیزوں کی ہمیشہ سے قائل رہی ہے، اور عقیدہ ایسا حساس اور ٹچی مسئلہ ہے کہ وہ یا ہے یا نہیں، اس میں کوئی تدریجاً چیزیں نہیں ہوتی، نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، یا مکروہ ہو گئی یا یہ، عقیدہ ایسا نہیں۔ عقیدہ تو بالکل اٹل چیز ہوتا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے۔ تو یہ سب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایات بیان کرتے ہیں، یہ تواتر کی حد تک ثابت۔ اسی لیے فقہا کہتے تھے کہ وہ خبر جو تواتر کی حد تک ثابت ہو جائے اس کا انکار کفر ہے۔ وہ اس لیے کہ پھر اتنے لوگوں کو جھوٹا قرار بھی دینا پڑے گا، اور پھر امت کو پوری کو کہ یہ اب تک گمراہی پہ چلی آتی ہے، اور امت کو اسی طرح کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، دجال کا بھی انکار کرنے لگے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعبیرات کی ہیں، جتنی باتیں بتائی ہیں، وہ وقت آئے گا تو کھلیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کی کہ تم بس اس طرح کی بات سمجھو۔ آپ کی مراد اس سے کیا تھی؟ وہ مراد اور ہے، وہ وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عراق وہ تھوڑا ہی تھا جو اب ہمارے سامنے عراق ہے۔ یہ عراق اس وقت بلاد شام کا حصہ تھا، اور بلاد شام، یہ سارا علاقہ بلاد شام یعنی شام کے شہر کہلاتے تھے، اور شام ان مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اب جب سینکشنز لگیں، امریکن پالیسی اور یہ سب کچھ، تو پھر سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاد شام میں سے ایک ٹکڑا یعنی عراق کے متعلق فرمایا تھا کہ لا درہم ولا دینار، لوگ ان کا بائیکاٹ کریں گے، کوئی درہم اور دینار ان تک نہیں پہنچے گا، حتیٰ کہ فرمایا کفیز، یہ روٹی کے ٹکڑوں کو ترسیں گے، نہیں پہنچے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا ثم یاتی بالشام، پھر تم دیکھو گے کہ شام کی یہ حالت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا تھا مصر کی بھی یہی حالت ہو جائے گی، اور 3 مرتبہ فرمایا کہ تم لوٹو گے جہاں سے تم چلے ہو، تم واپس آؤ گے جہاں سے تم چلے ہو، تم پلٹو گے میری طرف جہاں سے تم چلے ہو، یعنی یہ کہ عرب ریاستیں ختم ہو جائیں گی آہستہ آہستہ کر کے، اور پھر تم اس کے بعد مدینہ طیبہ تک یا جو بھی ایک علاقہ تھا وہاں تک محدود ہو جاؤ گے، حرمین شریفین اور یہ چیزیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرماتے ہیں، کئی مرتبہ وقت اور حالات بتاتے ہیں کہ اچھا یہ مراد تھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے چیپٹرز لکھے گئے ہیں، اب دجال کا ذکر ہے، اس کے گدھے کا ذکر ہے، اس کے آنے کا ذکر ہے، ایک خاص درخت ہے اس کے لگنے کا ذکر ہے،
ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ ایمان اور عقیدے میں خلل پڑتا ہے۔ اور اس کی تفصیلات کہ جی اب کیسے ہوگا، دجال جو ہے وہ ڈالر پہ بنا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، مختلف حضرات کے نظریات ہیں، اتنا بھی آگے نہیں چلا جانا چاہیے۔ آدمی دیکھتا رہے کہ بس جب وقت آئے گا یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ ہمیں اجمالاً ان چیزوں پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ ہونا ہے۔ دوسرا دور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا، 600 سال، اس میں بھی کوئی نبی نہیں آیا۔ جو لوگ بھی ذکر کرتے ہیں وہ نبوت کے علاوہ احادی مصلح ہی آتے رہے ہوں گے، لیکن نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری دنیا میں پھیل کے آخری رات جو انہوں نے ڈنر دیا، بلایا، عیسائی تو خیر مانتے ہی مانتے ہیں، انجیل میں بھی آیا کہ انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں پھر آؤں گا اور میرے بعد بھی کوئی آئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اب تک کے تورات جو اب چھپی ہے اس میں بھی ہے، انجیل میں، کہ میں تمہارے پاس پھر آؤں گا، میں جا رہا ہوں، پھر مجھے لوٹنا ہے۔ تو 600 برس تک یہ جو سارا وقت اور عرصہ گزرا ہے، اس وقت میں وہ ہدایت آہستہ آہستہ ندیم، وہ ہدایت جو آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے آئی تھی وہ کم ہوتی چلی گئی۔ اٹلی چلے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جو اٹلی چلے گئے، وہاں سے یورپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین پھیلا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ہندوستان آ گئے، یہاں پہ خدا کا دین پھیلا، لیکن وہ سارے لوگ جو تھے وہ صحیح اس ہدایت پر تھے جس ہدایت کو لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے ہدایت کے مراکز دنیا میں مختلف جگہ پر رہے۔ پھر اب یہ تاریخ کی تحقیق ہے کہ عیسائیت میں تحریف کیسے ہوئی، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سینٹ پال آ گیا تھا، سینٹ پال 12 آدمیوں کو اس نے تیار کیا۔ مثنوی معروم نے بھی ذکر کیا ہے کہ پھر اس نے ان چیزوں کو اپنے 12 آدمیوں کو تیار کر کے پھر اس نے عیسائیت میں نقب لگایا اور عیسائیت میں بدعات کو شروع کیا، شرکیہ عقیدے کو شروع کیا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وہ دین آخر پہ تثلیث کا مجموعہ، پھر ان کے ٹکڑے ہو گئے، پھر ان میں سے ایک ٹکڑا عیسائیوں کا ابھی بھی قائم ہے، خدا کی توحید پہ قائم رہے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ اب بھی ہیں ایسے لوگ جو خدا کو ایک ان میں سے مانتے ہیں، لیکن اس سارے عرصے میں جو لوگ آئے ان کے متعلق حکم کیا ہے، دین کیا ہے۔ یہ بات بہت بحث کی ہے اس پہ، اور اس زمانے میں جس کا جو دین رہا ہے اس کو عمومی طور پہ محدثین اور فقہا نے قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں جب ہادی کوئی نہیں رہا، جب کوئی صحیح راہ دکھانے والا نہیں رہا، تو پھر اللہ کی طرف سے پوچھا جائے یہ بھی بات نہیں۔ کہتے ہیں معذور تھے۔ اس لیے جتنے لوگ بھی اس 600 سال میں آئے، ان سب کے متعلق جب ہدایت گم ہو گئی، عمومی طور پر نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے کافر نہیں تھے جیسے شریعت کافر قرار دیتی۔ یہ مسئلہ اس لیے بڑا اہم ہے کہ بات آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہ ان کا کیا دین تھا، وہ مسلمان تھے۔
امت کا موقف ایک یہ رہا ہے کہ خاموش رہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس موضوع پہ دخل دینے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے نہیں تھے، چپ رہو، بالکل نہیں بولو۔ یہ موقف وہ ہے جو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے حواشی میں۔ دیوبند کے بہت سے علماء اسی طرف کے، وہ کہتے ہیں تم سے کوئی پوچھا نہیں جانا، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کیوں اس بحث میں پڑتے۔ دوسرا موقف یہ رہا ہے کہ یہ سب بخشے جائیں گے، سب مسلمان تھے، اس لیے کہ زمانہ فطرت میں کسی شخص کے پاس کوئی ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہی نہیں، تو جب کوئی نہیں آیا تو کم سے کم یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، باقی پھر کیا ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے، یہ بھی ایک موقف ہے امت میں بہرحال رہا۔ کچھ کہتے ہیں اصحاب اعراف میں چلے جائیں گے، کچھ کہتے ہیں مٹی میں، اس دن میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کچھ کہتے ہیں مٹی میں مل جائیں گے، یہ سب چیزیں ہوئیں۔ اور تیسرا جو بہت تھوڑے لوگ ہیں اور بہت ظلم ہے یہ کہ آپ سعودیہ اتریں، خاص طور پہ حج کے دنوں میں ایئرپورٹس پہ لوگ کھڑے ہوں گے، پمفلٹ دیں گے کہ عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، اور اس میں صاف لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی، ولیعذ باللہ۔ کوئی پوچھے کہ جو حج کرنے آ رہے ہیں تمہیں آخر مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے اس چیز کے، فرض کر لو تمہارا عقیدہ بھی ہے تو تم کیوں چاہتے ہو کہ پوری امت پہ اس عقیدے کو جبرن ڈالا جائے؟ عربی کے ملتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جدہ میں دے رہے، خاص طور پہ مدینہ منورہ کی جو فلائٹس ہیں وہاں تو متوع کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حکومت بدلی ہے اس کا تو پتہ نہیں، اس نے بہت سے متوعوں کو ختم ہی کر دیا، رہنے ہی نہیں دیے۔ وہ پہلے حرم میں طواف کے دوران عورتوں اور مردوں کو الگ الگ کرتے رہتے تھے، عورتوں کو باہر کی طرف کر دیتے تھے کہ تم مردوں میں مل کے طواف نہ کرو، اب وہ بھی نہیں رہے۔ تو یہ تبدیلی آئی ہے، تو اس سے اب ان سالوں کا 1-2 سال کا تو کہہ نہیں سکتے، وگرنہ اس سے پہلی جو حکومتیں خاص طور پہ کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ایسی بات کرنا یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آدمی چپ رہے، نہ اس عقیدہ کا قیامت میں سوال، نہ کوئی تمہاری علمی بحث، نہ تمہارا کوئی مسئلہ ہے، کیا ضرورت پڑی؟ اور دوسرا موقف کہ یہ فطرت کے زمانے میں جتنے لوگ رہے یہ سب جنتی، اس کی بنیاد یہ ہے جو اشاعرہ کا مسلک ہے، اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے خدرے میں اگر کوئی شخص ہدایت کے اس کی اپنی زبان میں اس تک ہدایت نہیں پہنچی اور وہ مر گیا، اللہ کے ہاں اس پہ کوئی عذاب نہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ رسالت کی بنیاد پہ اللہ کی معرفت ہے، اگر رسالت نہیں ہے نا، خدا کی معرفت، اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے۔ یہ چیز اس فطرت کے زمانے میں پھر حضرت عبد المطلب کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب، ہرقل، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط بھیجا تھا، یہ دونوں شخصیات اس صدی کی عظیم ترین شخصیات میں سے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کنواں کھودا، حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ کی تعمیر کروائی، حضرت عبد المطلب نے باقاعدہ ایک سلطنت قائم کی۔ ان کے والد ہاشم بالکل جوانی میں 22-25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، ابھی بھی ان کی قبر فلسطین میں موجود ہے، اور وہ اتنے ذہین آدمی تھے کہ اپنی اس جوانی کے دور میں روم کے بادشاہ اور ایران دونوں سے لکھوا کر لے آئے کہ تمہارے تجارتی قافلے اگر ہمارے یہاں آئیں گے تو تم ٹیکس دو گے ہماری زمین کے استعمال کا، منڈی کے استعمال کا، اور ہم چونکہ اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم ان دونوں ممالک میں ہر جگہ آئیں گے اور ہم کوئی ٹیکس نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے اس پیسے کو بالآخر اللہ کے مہمانوں کے لیے استعمال کرنا۔ یہ سب شخصیات، اور اللہ کو یہی منظور تھا کہ پھر سے اللہ اس دین کو زندہ کرے۔ قیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے تھے۔ قیدار کا ذکر تورات میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک نیک آدمی تھا بیت اللہ میں، پھر اس وادی کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس عرصے میں جتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا
مستقل جماعت ہے امت میں جو کہتے ہیں کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا، اللہ کے یہاں ان کی بخشش ہے، ان کے اس سے پوچھ نہیں کی جائے۔ یہ چیز، اور بنیادی طور پہ قرآن تین ہی عقیدوں سے بحث کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، رسالت، اور تیسری چیز قیامت کے متعلق۔ قیامت عقلاً بھی ضروری ہے، عقل خود تقاضا کرتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس دن انصاف، عقل خود کہتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس دن لوگوں کو صبر کا بدلہ ملے، عقل خود کہتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جب سرکش کو سزا ملے۔ اگر یہ چیز نہ ہو اور اس دن کا تصور نہ ہو اور وہ دن نکال دیا جائے تو پھر دنیا میں جو جس کا جی چاہے کرے۔ جب پتہ ہے پوچھنے کسی نے نہیں ہے تو پھر ایک لے دے کے اخلاقیات باقی رہ جاتی ہیں، اگر وہ کہیں باقی ہوں۔ ہر وہ عقیدہ، ہر وہ علم جو اللہ کی معرفت میں اضافہ نہیں کرتا، اور ہر وہ عقیدہ جو انسان کے اخلاقیات پہ اثر نہیں ڈالتا نا، کچھ نہیں۔ علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است، ہر وہ علم جو سچائی کی راہ نہیں دکھاتا وہ جہالت، ہر وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی نہیں کرتا بیکار کی بات ہے۔ علم کوئی بھی ہو، جب انسان اس میں ڈوبتا ہے، جب انسان اس کو صحیح معنی میں دیکھتا ہے تو اس کی شاخیں اللہ ہی کی طرف لے جاتی۔ انسان کے ذہن میں ضرور خیال آتا ہے کہ کوئی ذات ہے، یہ خود بخود نہیں ہو جاتا، کوئی نہ کوئی اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں یہ ایمبریالوجی جو ہے، بچے، ان کی پیدائش، تخلیق، اس کے مراحل، بڑے بڑے لوگ ان چیزوں کو، ڈاکٹرز جو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں، ایک موقع پہ پہنچ کے اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں کو کر سکے۔ کوئی بھی علم دنیا کا، اس کی باریکی کی سطح پہ جب جاتے ہیں تو آدمی کو احساس ہونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان جس انسان کا بھی ہے اس کے اخلاقیات پہ اثر ڈالے، ہو نہیں سکتا۔ اس لیے خدا بار بار قیامت کا ذکر کرتا ہے، بار بار، تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ اخلاقیات کو کہیں بندھنا ہے، قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ جو آج کر رہا ہوں، اس پودے پہ، اس پیڑ پہ پھل پڑیں گے، کانٹے اگیں گے یا پھول پڑیں گے، جو کر رہا ہوں اس کا جواب بہرحال مجھے اللہ کو دینا۔ نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرتے ہیں لوگ، کیوں؟ عمومی طور پہ تمام مذاہب میں، کہ اگلے جہان پہنچ کے مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ عرب اپنے مردوں کے ساتھ اونٹ باندھ آتے تھے، قبر پہ اس کے اونٹ باندھ آتے تھے، کئی قبیلے تھے۔ اونٹ بھوکا مر جاتا تھا، وہ کہتے تھے مرنے دو اسے، یہ قیامت کے لیے سواری ہم نے اسے دی ہے، قیامت کے دن اس پہ بیٹھے گا اور سواری میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ کئی قبیلے ایسے تھے جو آخرت کا انکار کرتے تھے۔ جب وہ آخرت کا انکار کرتے تھے تو اس کے نتیجے میں وہ ظلم بھی پیدا ہوتا تھا، کہتے تھے جس دن اٹھیں گے نا اس دن لے لینا۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اسلام کی قبولیت کے واقعات میں آتا ہے کہ ان پہ ظلم ہوا، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا وہ جب آئے گا نا دن جس کا تم پرچار کرتے رہتے ہو، اس دن میں بھی اٹھوں گا، اس دن جو تمہیں چاہیے ہوگا مجھ سے لے لینا۔ مذاق اڑاتے تھے۔ اسی لیے خدا بار بار قیامت کا ذکر کرتا ہے، بار بار اس دنیا کو یاد دلاتا ہے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ عقائد ایسے آ جاتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہوتے ہیں اور اہل السنہ اسے مانتے ہیں، اور اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں مانتا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس آدمی کو اہل السنہ کے دائرے سے خارج کر دیتی ہیں لیکن اسلام کے اندر ہی رکھتی ہیں۔ اسلام کا جو دائرہ ہے اس کے باہر کفر ہے، اس دائرے کے اندر اسلام ہے، اور اس کے اندر ایک اور چھوٹا دائرہ ہے جو اہل السنہ کا۔ یہ جو اہل السنہ کے دائرے سے باہر ہیں
انہیں ہم کہتے ہیں کہ عقیدے میں بدعات ہیں، عقیدے میں بدعت، عقیدے میں نئی چیز۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج حاصل نہیں ہوئی تھی، ہم اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ عقیدے کی بدعت ہے، تم عقیدے کے اعتبار سے بدعتی ہو، اہل سنہ میں سے نہیں، کیونکہ پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج کا شرف حاصل ہوا تھا، آسمانوں پہ آنا جانا یہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مانتے تھے۔ بر صغیر میں ان چیزوں کو جن لوگوں نے ہوا دی ہے ان میں سر سید سے یہ تحریک شروع ہوتی۔ سر سید کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے لیے، امت کے لیے کام کیا، ادارہ قائم کیا، بہت درد تھا امت کا، جب اس حیثیت سے انہیں دیکھیں تو جی چاہتا ہے ہاتھ چومیں، اور جب دوسری حیثیت جو مذہب میں انہوں نے کیا ہے منہ لگانے کو جی نہیں چاہتا، وہ اتنی قبیح حرکتیں ہیں، اتنی خراب چیزیں ہیں، انہوں نے یہ بیج ڈالا۔ اب ایک سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے کہ سٹوننگ، رجم کی سزا شریعت میں ہے یا نہیں، اب اس پہ انہوں نے لکھا، اور چلتے چلتے یہ لکھ گئے کہ بہرحال رجم کی سزا قرآن سے ثابت نہیں، یہ ایک بیج ڈال گیا۔ بعد میں جو آنے والے تھے انہوں نے اس کو پھیلایا، اسکول آف تھاٹ جو تھا اس نے کہا جو چیز قرآن سے ثابت ہے بس وہ ہے، حدیثیں ایسے ہی ہیں اتنے سو سال بعد، اور یہ منکرین حدیث جتنے بھی ہوئے کم یا زیادہ، بہرحال آخر پہ پہنچ کے وہ علی گڑھ پہنچ کے جمع ہو جاتے ہیں سارے، اور وہ فکر تھی جس کو وہاں پر پروان چڑھایا گیا۔ اسی طرح سر سید کو ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ ولیم میور نے کتاب لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا، سر سید نے لندن جا کے اس کتاب کا جواب لکھا، 2 سال شاید رہے، اور پھر چھاپنے کے لیے پیسے نہیں، پھر انہوں نے بیٹے کو خط لکھا کہ آبائی حویلی بیچ دو۔ یہ مشرف کے جو آبا و اجداد تھے یہ سر سید کے دوستوں میں سے تھے، ان کی حویلی بھی دلی میں، گیا بھی تھا مشرف دیکھنے کے لیے اپنے آبا و اجداد کی حویلی، اور اس کے والدین ظاہر ہے یہ سب سے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے، تو حویلی انہوں نے کہا بیچ دو، کوئی بات نہیں، میں نے اپنی کتاب چھپوانی ہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نانا سے ملاقات ہو، سید تھے نا، قیامت میں تو میں ان سے عرض کر سکوں کہ آپ کے متعلق جو اعتراضات کیے گئے تھے میں نے اس کے جوابات دیے تھے۔ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن آپ اس کو جب پڑھتے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے، معراج کا انکار ہے، اس چیز کا انکار ہے، کئی چیزوں کا انکار ہے، قبر کے عذاب کا انکار ہے، یہ سب بیج جو وہ لگا کے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ پھوٹے۔ یہ پھر تحریک پوری چلی ہے، اس تحریک سے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ مولانا امین ناصر اصلاحی بہت بڑے آدمی، کمال ہے ان کی تفسیر تدبر قرآن جو ہے، یہ خود میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے گھنٹے اور دن نہیں، میں نے ڈیرے ڈالے ہیں، یہ لفظ انہوں نے کہا میں نے ڈیرے ڈالے۔ ڈیرے ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مدتوں اس پہ سوچتا رہا ہوں کہ قرآن کی تفسیر ہے کیا۔ جب انہوں نے 4تھی جلد اس کی لکھی تو ڈاکٹر اسرار کہتے تھے، میں نے ان سے کہا ہم چھاپ رہے تھے، ان کی تفسیر ہم لوگ ہی چھاپ رہے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے میں نے انہیں کہا کہ اس میں جو زبان آپ نے استعمال کی ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ اسے تبدیل کریں، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نے بھی تعلق توڑ دیا۔ 9 جلدوں میں 12 جلدوں میں تدبر قرآن پوری ایک تفسیر ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عقلی طور پہ اور ڈیپتھ اور فلسفے کے اعتبار سے کسی شخص نے ایسی تفسیر نہیں لکھی ان کے معاصرین،
ہے ہی نہیں۔ بڑی گہری بات ہے، کوئی ایک آدمی کسی مکتبہ فکر کا نہیں، لیکن احادیث سے انہوں نے ایسے ہاتھ دھوئے ہیں جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، چنانچہ صفحات کے صفحات پڑھ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ، کوئی چیز کچھ نہیں۔ اسی لیے ان کے بعد جو ان کے شاگرد آئے ہیں، جاوید غامدی صاحب نے ان سے پڑھا، مطالعہ ہے، صاحب علم ہے، فہم و فراست ہے، لیکن احادیث کے معاملے میں ان کے رویے ایسے ہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، تو یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو چل رہا ہے۔ اہل السنہ کہتے ہیں کہ وہ عقائد جو احادیث میں آئے ہیں، متواتر احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جو انکار کرتا ہے وہ اہل السنہ کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، مگر اسلام کے دائرے کے اندر رہتا ہے۔ مثلا اہل تشیع میں جو لوگ قطعی چیزوں کا انکار نہیں کرتے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن پورا نہیں، ایک کہتا ہے وحی میں جبریل امین سے خطا ہوئی، بجائے اس کے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل چلے گئے۔ اس قسم کی باتیں یہ ظاہر ہے کہ کھلا ہوا کفر ہے، اس میں کیا تعویل اور توجیہ کرنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے معراج میں، تو جب پردے کے پیچھے خدا سے ملاقات ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اللہ کی زیارت کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے تھے، تو پردہ جب ہٹایا تو وہ دیکھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے۔ اس کے مقابلے میں ادھر سے بھی حدیث کھڑ لی کہ دیکھا پردہ اٹھا کے دست بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ بس وہ ایسے کو تیسا جسے برہمن کو نائی، وہی بات ہوئی نا۔ یہ اس طرح کے جھوٹ، اس پہ توجہ بھی کوئی نہیں دیتا، غیر علمی اور غیر سنجیدہ باتیں۔ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو دین کے مسلمات کا انکار نہیں کرتے، قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، باقی چیزوں کو مانتے ہیں، فقہی اختلافات ہیں، فقہی اختلافات وہی کرتے۔ مثلا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے، پھر کیا ہے؟ مالکی سارے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، یہ فقہی اختلافات۔ ان چیزوں سے کفر نہیں ثابت ہوتا، بات تو عقیدے پہ ہے کہ عقیدہ ان کا کیا ہے۔ عقائد میں آ کر اگر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو عادل اور منصف نہیں مانتے تو یہ چیز انہیں اہل السنہ کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے۔ خلافت راشدہ کو نہیں مانتے تو خلافت راشدہ کا نہ ماننا ہمارے اصل جو فقہا ہے، احمد رضا خان صاحب تک نے لکھا ہے اپنے فتاویٰ میں کہ خلافت راشدہ کو نہ ماننا انسان کو کافر نہیں بنا دیتا۔ کفر بہت بڑی چیز معراج ہے، جسمانی طور پہ نہ ماننا یہ کفر نہیں۔ سر سید نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا کہ معراج جو تھی وہ جسمانی طور پہ ہوئی نہیں۔ اسی طرح عذاب قبر کا مسئلہ ہے، یہ جتنے حضرات ہیں، غامدی صاحب ہمارے دور میں اور یہ حضرات، یہ عذاب قبر کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، ایک وہ زندگی ہے، بس کچھ نہیں ہے عذاب قبر۔ حالانکہ عذاب قبر کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ ممکن نہیں ہے اس کا انکار کیا جائے۔ اہل السنہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام اس جہان سے جانے کے بعد وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کی قبروں میں زندگی ہے۔ اہل السنہ اسی بات کے قائل، امت ہمیشہ اس بات کے قائل رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ وہ زندگی کیسی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ان کیفیات کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں پتہ۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا جب تم میری قبر پہ آؤ گے تو میں تمہارا سلام سنوں گا، اور اس لیے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب میری قبر پہ آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے تو میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں۔
یہ سب چیزیں ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کا انکار کرنا یہ باقی حضرات کے نزدیک عقیدے کی بدعت ہے۔ اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ خالصتاً جو دیوبند کے علماء تھے ان کا کبھی بھی یہ عقیدہ نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں، وہ سارے اس بات کے قائل۔ چونکہ تاریخ سے واقف نہیں ہوتے لوگ، اس لیے دیوبند جو تھا وہ آخری زمانے میں اہل السنہ کی سب سے اچھی تعبیر وہاں کے علماء سے ظاہر ہوئی، بس اتنی بات۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے انتقال فرما گئے، اور 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی ہے تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ اس وقت تھا۔ مدارس اس وقت ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت مدارس ایسے ہوتے تھے کہ ایک نواب صاحب ہیں 400 بچوں کو پال لیا، ایک نواب صاحب ہیں 1000 بچوں کو پال لیا، مولوی رکھے اور کہا انہیں دین پڑھا۔ ان باتوں پہ فخر ہوتا تھا، نواب صاحب آپ کے یہاں کہ کون سی کتاب آئی ہے، آپ کا کتب خانہ کیسا ہے۔ یہ کتابوں کے شوق تو یہ نوابوں کے شوق تھے، عام آدمی کہاں کر سکتا تھا پورا، یہ نوابوں کے شوق تھے۔ نواب صاحب آپ کی ڈیوڑی میں کتنے بچے ہوتے ہیں، میری ڈیوڑی میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ علماء کو بلاتے تھے، پیسے دیتے تھے اور کہتے تھے تمہارا کوئی کام ریاست کے کسی معاملے میں دخل نہ دو، سیدھی طرح بچوں کو قرآن حدیث فقہ اور جو چیزیں ہیں یہ پڑھاؤ، پڑھاتے رہتے۔ مغلز بھی ایسے ہی، اس سے پہلے تغلق ایسے تھے۔ فوج جہاں جاتی تھی پورا ایک پلٹون ہوتا تھا جو علماء پہ اور سادات پہ اور فقراء پہ مشتمل ہوتا تھا، بادشاہ لے کے چلتے تھے، بلبن خاص طور پہ لے کے چلتا تھا اور کہتا تھا میدان جنگ میں آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب لڑائی ہوگی آپ نے سادات اور فقراء، کہتا تھا بیٹھ کے دعا مانگتے رہنا ہماری فتح کی، بس اس لیے ساتھ رکھا۔ 4 5 100 علماء سفر کرتے تھے۔ تغلق خود ہدایہ پڑھاتا تھا، راستے میں جہاں بھی فوج نے پڑاؤ کیا 2 4 دن ٹھہرے، خیمے لگے اور بادشاہ سلامت نے خود کتاب و سنت پڑھانا شروع کر دی کہ یہ پڑھو۔ یہ ایسے تھوڑے ہی تھے۔ یہ بابر کی بیٹی نے کہا بابر بادشاہ کی کہ مجھے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی ہے، تو اس کا بیٹے کوئی مسئلہ نہیں، ایک عالم دین مقرر ہو گئے۔ بیٹی نے چند دن بعد کہا کہ ابا بہت طویل تقریریں مولوی صاحب کرتے ہیں، کہا کوئی بات نہیں بدل دیتے ہیں۔ ایک اور ہے، اس کا ابا ایسے پڑھاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی، اس نے کہا چھوڑو بیٹے میں تمہارے لیے خود تفسیر لکھ دوں گا۔ بابر نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، انڈیا آفس لائبریری اور برٹش میوزیم میں پڑھی۔ یہ لوگ بڑا علم تھا ان کے پاس۔ ہمایوں جو تھا یہ اس نے اضطرلاب ہمایونی ایجاد کیا تھا، اور اسے بڑا شوق اس کی زندگی کا تھا کہ دوسرے سیاروں میں، مریخ میں، چاند میں آبادیاں ہیں یا نہیں، زمین سے ان کا فاصلہ کتنا ہو جاتا ہے، کب یہ کم ہو جاتا ہے، کب یہ زیادہ ہو جاتا ہے، کرہ کہتے تھے اسے۔ شیر شاہ سوری جب غالب آیا تو اس نے خواب دیکھا، اسے خواب دیکھا کہ ہمایوں بادشاہ اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہے اور ہاتھ پاؤں اس نے کیلیں ٹھونک دی ہیں اس کی۔ جنگ تھی اگلے دن، اس نے بلایا اور تعبیر پوچھی علماء سے، تو اب وہ علماء ڈرے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمایوں نے شیر شاہ سوری کو شکست دے دی۔ پھر شیر شاہ خود بولا، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمایوں نے سینے پہ بیٹھ کے پوری طرح قوت اور طاقت کے ساتھ یہ زمین مجھے دے دی ہے، کیل گاڑ دی ہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں اور یہ زمین تمہاری۔
بظاہر جو چیز سمجھ آتی تھی اس کی بالکل الٹی تعبیر اس نے ہمایوں چلا گیا، ایران چلا۔ اتنا شوق تھا کہ فوج ایک جگہ رکی، خیمے لگے، رات کو ایک دن خیمے سے نکلا، وہ شہزادہ تھا، وہ اب اس تلاش میں تھا کہ چاند نکلا ہوا ہے اور چیزیں ہیں، تو کرہ کہیں سے ملے، میں ان کی پیمائشیں ذرا دیکھوں آج رات کیا۔ تو اس نے جس علاقے میں بھی تھا افغانستان کے ایک چوکیدار کو بلایا اور اس کا کرے ملتے ہیں یہاں، اس کا جی ملتے ہیں، اس کا کرے لے آؤ۔ کافی دیر گزر گئی اور ہمایوں کہتا تھا کہ میں جب اٹھا باہر خیمے سے نکلا تو بچھڑے، گائے، بھینس، ان کے بچے بہت شور کر رہے ہیں۔ حیران ہوا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا لے آئے ہو؟ اس نے کہا آپ نے کرے کا کہا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کرہ تو انہی کو کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ کہتا ہے میں ہنسا اور چلا گیا کہ کس فوجی سے واسطہ پڑ گیا، اس کی زبان میں کرہ بچھڑے کو کہتے ہوں گے۔ یہ سب اتنے ہی پڑھے لکھے تھے، ایسے نہیں حکومتیں ان کی چلی، بڑی تعلیم تھی ان لوگوں میں۔ تو یہ بلبن بادشاہ، علماء کی پوری پلٹن ساتھ چلتی تھی، سادات کی، اللہ سے دعا مانگو، یہ کرو۔ تو یہ جو لوگ تھے، علم ان کے ہاں ایسے نہیں تھا کہ مانگ تانگ کے پڑھایا جائے۔ نواب ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں پڑھنے جاتا تھا اور نواب قمر النساء کے ہاں اتنی دولت تھی کہ ہر مہینے ان کی عورتوں کے غسل کے لیے جو گلاب کے پھول، عرق اور یہ چیزیں لائی جاتی تھی، 300 روپے خرچ ہوتے تھے۔ حضرت پڑھے ہیں نوابوں کے۔ یہ تو پھر جب دین کا علم 1857 جنگ آزادی تختے تک اکھیڑ کے لے گئے لوگ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کا مدرسہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہم دلی میں تلاش میں نکلے کہ حضرت کا مدرسہ تھا کہاں، تو اس گلی میں پہنچے، پھر حضرت رحمۃ اللہ کی جو حویلی تھی، قلعہ، اور اس قلعے کو دیکھا، وہ ہندو آباد ہیں، تو دستک دی، ہندو عورتیں تھیں، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہم آپ کو، میں نے اصرار کیا، میں نے کہا مہربانی کریں، مجھ پہ اعتبار کریں، میں صرف اندر سے یہ گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ خیر ایک بوڑھی عورت تھی، دروازہ کھولا، اندر گیا تو اب تک وہاں سے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی عبارتیں لکھی ہوئی، عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں، اب تک شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ دیواروں میں بڑے بڑے الفاظ پہ کندہ ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دارالحدیث ہے، حدیث پڑھاتے تھے۔ سارے کمرے، عمارتیں دیکھتے رہے۔ وہیں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، وہیں قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہوا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک وہیں منصوبے بنے، مولانا اسماعیل شہید وہیں رہے، یہ سب چیزیں تھیں۔ اور اب وہ ایک سکول بن گیا، بچے ہندو مسلمان سب پڑھ رہے تھے، اور ایک محلے کلاں اس جگہ کا نام ہے، درمیان میں روڈ آ گئی ہے، پھر دوسری طرف ہندو رہتے ہیں، وہ گھر سارے وہ ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی پوری تاریخ ہے اس بر صغیر کی۔ مدرسہ ختم ہو گیا۔ 57 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کے آگے 20-30 سال جو تھے، اتنی تاریکی کے تھے کہ جنازہ پڑھانے کو کوئی نہیں رہا تھا۔ پنڈی میں بنی جو یہ تھانہ ہے، اس سے آگے جائیں پل شاہ نظر دیوان کی طرف، تو الٹے ہاتھ پہ اندر گلی میں ایک چھوٹی سی مسجد آتی، یہاں پہ ایک جنازہ تھا، پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ گجر خان سے مولوی صاحب آئے اور آ کے جنازہ پڑھایا، میل ہا میل تک لوگ، بالکل علم رہا ہی نہیں تھا، گویا اتنی زیادہ یہ حالت ہو گئی تھی۔ پنڈی کیا تھا؟ کری روڈ تھا، کری روڈ کے مکانات متصل تھے، ہندو رہتے تھے، وہ پنڈی تھے۔ 1906 کا گزٹ اگر آپ دیکھیں تو حکومت برطانیہ نے اعلان کیا
کہ راجہ بازار کو آج سے پنڈی میں شمار کیا جائے گا، ورنہ راجہ بازار پنڈی سے باہر ہوا کرتا تھا۔ یہ چیزیں تھیں، یہ تاریخ کے حقائق۔ تو یہ لوگ پھر آہستہ 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 جتنے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت، جو بھی مکہ مکرمہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے، حرمین شریفین رہ گیا۔ اور حرمین شریفین کا حال یہ تھا کہ جب اس خاندان کا قبضہ ہوا ہے تو ایک مدت تک انہوں نے کسی کو حرمین آنے ہی نہیں دیا۔ وہ دیکھتے تھے کتنی لمبی داڑھی ہے، ناپتے تھے۔ ایک خاص حلیہ اہل حدیث کا، پکا وہابی ہے، اب آؤ بیت اللہ میں، وغیرہ آنے ہی نہیں دیتے، جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ تعصبات تھے جو وہابیت نے پھیلائے تھے۔ بڑی اچھی بات اب محمد بن سلمان نے آ کے کہی ہے۔ اس نے کہا برطانیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا ہمارے بڑوں کا، اور اس وقت امت میں توڑنے کے لیے یہ سارے کام ہمارے بڑوں نے کیے تھے۔ یہ وہابیت کی تحریک اٹھی تھی، ہر ایک کو کافر قرار دینا، ہر ایک کو قتل کرنا، ہر ایک کو مارنا۔ مدینہ منورہ میں کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں تربیت کے مراکز نہ ہوں۔ امت میں اسپین کیا اور مراکش کیا اور فرانس کیا اور ہندوستان کیا، مشائخ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جاتے تھے، تربیت ہوتی تھی، کوئی انسان بنتے تھے۔ جو انسٹیٹیوشن ایک مرتبہ امت سے نکل گیا ہے نا، ایسی نحوست پڑی ہے پھر واپس نہیں آیا۔ خلافت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، توڑ دی، ختم کر دی، اسے ویسے بھی ٹوٹ جانا تھا، لیکن ایک نام تو تھا، پھر امت کو نصیب نہ ہو۔ باندی، غلام، اس کا کوئی بہتر حل تجویز ہوئے بغیر ترکوں نے اسے ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ شادی ایک اور گرل فرینڈز جتنی، ولیعذ باللہ جو کچھ بھی ہے اس معاشرے، یہ دوسری چیز نکل گئی۔ تیسری چیز جو اس امت سے نکلی ہے وہ معاشی نظام، بس معاشی نظام نکلا۔ کہاں تجارت ہوتی تھی، کہاں نفع نقصان ہوتا تھا، کہاں وہ معاشی طور پہ روپے کی قدر بڑھانا گھٹانا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ اپنے ملک میں، اپنی مملکت میں روپے کی قدر گرائی تھی۔ روپے کی قدر گرانے سے جو بحران پیدا ہو سکتا تھا وہ جانتے تھے، انہوں نے اس کا پہلے سے بندوبست کر رکھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم اتنا ہوتا تھا، دینار اتنا ہوتا تھا، میں اس کو کم کر کے اس سطح پہ لا رہا ہوں۔ اور جمعے میں لوگوں کو بتایا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 883 یا کتنے بتائے تھے، لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ قتل میں اتنے پیسے ادا کیے جاتے تھے، اتنی چاندی اور اتنا سونا۔ میں اپنے زمانے میں اس قدر گھٹانے بڑھانے کی وجہ سے لوگوں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، تو میں اس سے 8000 سونے کے سکے اور 12000 چاندی کے سکے اس کو میں نافذ کر رہا ہوں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ عرصے کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ روپے کی قدر زیادہ کریں، انہوں نے کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور دولت آ گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر اب اتنا مال اللہ نے دے دیا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب ان چیزوں کی، میں روپے کو لوٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوزان مقرر کیے تھے میں اس پہ لا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس فرمایا تھا کہ سکوں کو نہیں توڑا جائے گا، سختی سے منع کر، کیونکہ سونے چاندی کے سکے آتے تھے، عورتیں ڈھلوا لیتی تھیں، زیور بنا لیتی تھیں، منع فرما دیا، کرنسی کی کمی ہو رہی تھی۔ یہ معیشت کا نظام پورا اسلام کا تھا، نکل گیا نا، پھر نہیں لوٹا۔ چوتھی مثال یہ ہے، خانقاہیں تھیں، لوگ جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، مشائخ تربیت کرتے تھے، کوئی انسان بنتے تھے۔ یہ خانقاہوں کا سسٹم ختم ہوا۔ اس وہابیت نے اتنا پرچار کیا، اتنا پرچار، پتہ ہی نہیں تھا، جاہل بدو اٹھ کے آ گئے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم مسجد خیف میں منا میں کھڑے تھے،
تو شاہ سعود آئے اور لمبے لمبے ہاتھ اور پاؤں اور ننگے پاؤں آئے، ملے، بہت احترام، بہت عزت کی بات ہوتی رہی۔ پھر اس نے کہا حضرت ہماری مائیں جاہل تھیں اس لیے ہم پڑھ نہیں سکے، ہم جاہل لوگ۔ یہ جہالت، اور اوپر ادھر سے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، قتل کرو مارو، کوئی رہے ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں سب خانقاہیں مٹ گئے۔ یہ جو باب جبریل ہے، اس باب جبریل کے سامنے ایک خانقاہ تھی جو نقشبندی مشائخ نے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں نے قائم کی تھی۔ اور مدینہ منورہ کی ایک تاریخ ایسی ہے جو وہاں پر بیٹھ کر جس کو ایڈٹ کیا گیا، لکھی ہوئی تو پہلے سے تھی، اس خانقاہ کی وہ ملکیت تھی، دنیا میں نسخہ کوئی نہیں تھا، پھر اس کو ایڈٹ کیا گیا، پھر چھپایا گیا بعد کے دور میں۔ تو اس طرح یہ جو زوال آیا ہے، اس تحریک نے بہت بڑا کردار ادا کیا وہابیت کی تحریک۔ کاش کوئی آدمی اس کو مرتب کرتا۔ ہمارے یہاں اب کوئی آدمی ہی نہیں رہے جو اس زمانے کی چیزوں کو پڑھیں، اخبارات کو پڑھیں، اس پہ جو ریئیکشن ہوا مصر میں وہ پڑھیں، ہندوستان میں جو ریئیکشن ہوا وہ پڑھیں، خدام کعبہ یہاں قائم ہوئے یہ پڑھیں، محمد علی جوہر کو پڑھیں، جوہر نے کیا کام کیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے کیا کام کیا، ندوہ والوں کا کیا کردار تھا، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ اس زمانے میں جو کچھ لکھا، یہ سب چیزیں کوئی آدمی سمیٹے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ وہابیت کی تحریک نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ اب یہ شہزادہ آیا ہے اپنے خاندان، یہ چونکہ یورپ وغیرہ میں غالباً کہیں نہیں پڑھا، یہ پڑھا ہی سعودیہ میں ہے، تو اس نے آ کر یہ انکشافات کیے ہیں، اور وہ پہلے ہی سے ہمارے بزرگوں کو پتہ بھی تھے، وہ کہتے بھی تھے، وہ کہتے یہ سب گوروں کا مسئلہ، وہ کہتے یہ حکومت برطانیہ کے ساتھ معاہدات ہیں، اور اس کا تو اور یہی سچ اس نے بھی کہا، ٹرمپ نے بھی، اس نے کہا ایک ہفتہ نہ چلیں یہ اگر ہم پیچھے نہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں حقائق ہیں، کون جھٹلائے۔ اس کے نتیجے میں علماء بننا بند ہو گئے، تو یہ جو بچے کھچے جو بھی تھے پہنچے، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ بات سامنے رکھی، انہوں نے کہا یہ چھوڑ دو حکومتوں کی مخالفتیں اور لڑنا، ہم پٹ چکے، وہ غالب آئے اور ہم مغلوب ہو گئے، ایک کام بس اب بیٹھ کے کرو کہ علماء تیار کرو۔ انہوں نے کہا علماء نہیں رہے، قائدین نہیں رہے، قیادت نہیں رہی۔ کسی آدمی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا ہے، حضرت نے برا منایا، فرمایا جی ہاں دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا ہے، آپ کو کیا پتہ ہے کہ کتنی پیشانیاں تہجد کی نماز میں رگڑی گئی ہیں، اور کتنے رخسار آنسوؤں سے گیلے ہوتے رہے ہیں، اور کتنی نہریں جاری ہوئی ہیں آنکھوں سے، تب جا کر یہ مدرسہ بنا ہے کہ اللہ کوئی مرکز جی ہاں دیوبند میں مدرسہ بنا ہے، ڈانٹ پڑی۔ یہ ایک تعبیر سامنے آئی، علماء پیدا ہوئے، یہ اس مدرسے کی حقیقت۔ اور ہوا کیا، حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عبادت گزار تھے۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی زندگیوں پہ عبادت کا غلبہ ہوتا ہے خدا ان سے کوئی کام نہیں لیتا۔ یہ جن پہ عبادت کا غلبہ ہو جاتا ہے نا، کتابیں نہیں پڑھی کچھ نہیں، بس خدا کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک موقع ان کی زندگی میں آتا ہے، اللہ ان سے کام لیتا ہے، یہ پھر انہیں بتا دیتا ہے کہ تمہاری اس نسبت سے میں کام لوں۔ حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا زیادہ دلچسپی تعلیم کی نہیں، لیکن بہت عبادت گزار، بہت عبادت کرتے تھے۔ ان کے شاگرد تھے حاجی انور صاحب، اور ان کے خلیفہ بھی۔ ایک دن بلایا اور فرمایا انور، جب سے دلی کا بڑا مدرسہ ختم ہوا ہے مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں رہا، تو یہ میرا رومال لے جاؤ اور اس پہ گرہ لگا دی، اور فرمایا کہ یہ بازار میں جو دیوبند کے اس قصبے میں ہندو مسلمان جو بھی ہے ان سے کہو کہ ہم ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، چندہ دیں۔ حاجی انور صاحب لے گئے۔ حاجی انور صاحب
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ان سے ملے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں حاجی انور صاحب سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا ہر وقت کھانا ہی کھانا پک رہا ہے، دیگیں پک رہی، کھانا کھلا رہے ہیں۔ اس شان کے بزرگ اور کھانے پہ پوچھ رہے ہیں روٹیاں آئیں، یہ ہوا یہ ہوا۔ میں نے تنہائی میں پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ کی شایان شان تو یہ کام ہے نہیں، باورچی ہیں، لوگ ہیں، کھانا کھلایا جا سکتا ہے، آپ اتنے بڑے مقام پہ ہو کے اور یہ۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب، یہ حضرت نے لکھا ہے، مجھ سے فرمایا مولوی صاحب میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک جگہ میں نے دیکھا چند آدمی کھڑے ہیں، تو میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا، ان کی باتیں سننے لگا۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے میری طرف توجہ کی کہ میں کیوں کھڑا ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ اوہو یہ تو انبیاء علیہ السلام ہے جو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس ایک نبی نے مجھے ایسے سر سے پاؤں تک دیکھا، بس۔ ان کا مولوی صاحب اس کے بعد یہ حالت ہو گئی ہے کہ جی چاہتا ہے ہر ایک کو کھانا ہی کھلاتا رہو۔ یہ اس درجے کے لوگ تھے۔ انور صاحب 480 روپے لے کے آئے کہ حضرت یہ 480 روپے، اس زمانے میں 480 تو سونا روپے 2 روپے تولہ ہوتا تھا، بڑی رقم تھی۔ اس پہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ مولوی صاحب میرٹھ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں ایک چھاپا خانے پہ پروف ریڈنگ کرتے تھے۔ یہ تھا، انہوں نے لکھا مولوی صاحب 8 روپے تنخواہ مقرر کرتا ہوں، دیوبند آئیے اور پڑھائیے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ تشریف لے گئے اور مذہب ہے نا یہ دیوبند ہے کیا؟ اہل السنہ کے عقائد، اس کی ایک بہتر تعبیر اس مدرسے میں سامنے آئی۔ بس جو اصل میں دیوبند کے لوگ تھے یہ بڑے دھیمے مزاج کے، بہت حساس، سنجیدہ اور علم میں ڈوبے ہوئے۔ ہمارے اکثر اساتذہ دیوبند کے پڑھے تھے، ہم نے جن سے بھی پڑھا ہے عمومی طور پر یہ سب دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، تو ہمیں بہت قریب سے وہ مزاج، وہ علم کی وسعت، وہ گہرائی، وہ بات کا طریقہ دیکھنے کا بہت موقع ملا۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ جب تک کوئی بچہ 3 سال دیوبند میں نہ رہے اسے سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ دیوبندیت چیز کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ 1 سال میں پورے ہندوستان سے جو چلے جاتے تھے اور دیوبند سے سند لے کے آ جاتے تھے تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ دیوبندی تھے؟ وہ کہتے ہیں 1 سال سے کچھ نہیں ہوتا تھا، جاتے تھے حدیث پڑھ کے آ جاتے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ اساتذہ کیسے ہیں، 1 سال میں موقع ہی کتنا ملتا تھا اساتذہ کے قریب بیٹھنے کا۔ اس دور میں ایک اور بڑی شخصیت تھے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجاب میں تھے، میاں والی میں ان کی خانقاہ بھی تھی، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ خواجہ دوست محمد قندھاری اور یہ بزرگ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے جو بزرگ تھے ان میں ایک ہستی، بہت بڑی ہستی مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور ان پہ اللہ کی توحید کا مجددی مسلک کی وجہ سے بہت غلبہ تھا۔ یہ جتنے بھی سلسلے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے چلے ہیں ان میں خدا کی توحید بہت غلبہ ان مجددیوں میں رہا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ جہاں پکے صوفی تھے، مدرس بھی بہت اعلیٰ تھے، پڑھاتے تھے۔ انہوں نے قرآن کریم جو اپنے شاگردوں کو پڑھایا تو وہ روح منتقل کی جو خود ان میں بھی تھی، اللہ کی توحید کا غلبہ، شرک اور بدعت کے خلاف جنگ۔ لیکن نہ وہ کبھی دیوبند گئے، نہ کبھی انہوں نے دیوبند کو دیکھا، ہندوستان سے پڑھے تھے، جن اساتذہ سے بھی پڑھے تھے۔ سادے اتنے تھے کہ ہمارے استاد کہتے تھے پنڈی میں راجہ بازار میں مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، ہم نے ان سے ہی تفسیر پڑھی۔ شیخ کہتے تھے
وہ بہت یاد کرتے تھے اپنے استاد. کہتے تھے کہ حضرت ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے میاں والی میں، یہ لمبا قد، تو اپنی زمینوں میں ہل چلاتے تھے، جو غلہ آ جاتا تھا اس سے مدرسہ چلاتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو بس پڑے رہو. تو میں نے انہیں کئی مرتبہ دیکھا، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی ننگے پاؤں. تو مجھے بڑا خیال آیا کہ میں حضرت کے لیے موزے خریدوں. تو دوسری جنگ عظیم کے بعد فوجیوں کے اون کے موزے آئے بکنے کے لیے پنڈی میں، تو میں لے گیا، حضرت کو پیش کیے، بہت خوش ہوئے، پہنے. رات کو پاؤں گرم تھے، صبح اٹھے تو مجھ سے فرمایا کہ مولوی صاحب تمہارے موزوں نے بڑا کام دیا، رات بھر سکون رہا پاؤں، مگر ایک مسئلہ ہے. میں نے کہا حضرت کیا؟ فرمانے لگے صبح اٹھ کے وہ جو جوتے تم نے دیے ہیں پہن کے کھیتوں میں گیا تو سارا پانی اندر آ گیا. یہ کیا ہوا؟ وہ ایسے سادہ تھے. میں نے پھر عرض کیا دیکھتا ہوں تو اسے سارے کیچڑ میں لتھڑے. میں نے کہا حضرت بوٹ بھی پہنتے ہیں اس کا؟ اچھا مجھے نہیں پتا. یہ سادگی اور خدا کے دین میں اتنا تسلب، اتنا. ان کے جو شاگرد تھے وہ کون تھے؟ ان کے شاگردوں میں ایک پوری جماعت ایسی ہے جس نے دیوبند میں نہیں پڑھا، اور ایک ایسی ہے جو 1 سال کے لیے دیوبند میں پڑھ کے آئے، مگر وہ جو اثر تھا دیوبند کا وہ نہیں تھا. شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھے کہاں تھے؟ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے ڈابھیل میں پڑھے ہوئے. یہ جو شاخ ادھر سے نکلی نا، یہ نظریاتی طور پہ دیوبند سے ملتے تھے، لیکن ان میں تھا تشدد، اور دیوبند میں تشدد نہیں لڑتے تھے. مناظرے، بحثیں، اس سے انہیں کوئی کام. احمد رضا خان صاحب ساری زندگی چیلنج کرتے رہے کہ آؤ اور مناظرہ، آؤ اور مناظرہ. دیوبند والے چپ کر کے اپنے کام میں لگے رہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا. ایک چیز ہمارا موقف ہے، لکھ دیا ہے، ایک آپ نے لکھ دیا، آپ اپنا جانیں ہم اپنا جانیں، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. یہ جو شاخ تھی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی، ان میں سے کچھ جیسے عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری تھے، وہ دیوبند میں 1 سال پڑھائے، حدیث کی سند انہوں نے وہاں سے لی. اب ان پہ لیبل لگ گیا کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ بھی دیوبندی ہیں، یہ بھی دیوبندی ہیں. ان بچوں نے، ان لوگوں نے اپنی جوانی میں جا کر 1 سال پڑھا تھا، مگر وہ جو تحریک دیوبند کی تھی انہوں نے اسی طرح قبول کر لی ہوتی جیسے باقی لوگوں نے. یہ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. ہمیں خود کہتے تھے کہ دیوبند والے اتنے نرم تھے کہ راجہ بازار میں شیخ کہتے تھے کہ یہ ہندوؤں کی جگہ تھی، مجھے مل گئی. میں نے کہا مارکیٹ بناؤ تاکہ چندہ مانگنے سے جان چھٹی رہے اور مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتا. مارکیٹ بن گئی. تو میں نے اس کے افتتاح کے لیے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی. مفتی صاحب جامعہ اشرفیہ کے بانی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ کشف کرامتوں میں نہیں پڑھتے تھے، بڑے محتاط. اس کے باوجود اتنی احتیاط کے مفتی صاحب ایک دن تشریف لائے تھے. مفتی صاحب امرتسر کے تھے. فرمایا مفتی صاحب آپ جب امرتسر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں نا تو آپ کا نور مجھے یہاں محسوس ہوتا ہے. مفتی صاحب کمال کیا تھا، کمال کیا تھا. پتہ نہیں یہ جن ڈاکٹرز نے ان کا آپریشن کیا وہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب کی ٹانگ خراب ہو گئی. تو لاہور میں ہاسپٹل ان کے مرید تھے، کہتے تھے کہ ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ پورا جسم کھا جائے گی، اسے کاٹنا پڑے گا. تو جب لٹایا گیا اور وہ بے ہوش کرنے کی تو فرمایا نہ کرو، میں اپنی عقل نہیں ظاہر کرنا چاہتا. ہم نے کہا حضرت کیسے کٹ گئی؟ تو اپنا کام کرو. تو کہتے تھے ہم نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگ کاٹ دی، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اف نہیں کی انہوں نے. اب تک لوگ موجود ہیں ان کے بیٹے.
حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں اتنا انہماک ہو کہ جسم کا عضو کٹ جائے اور پتہ نہ چلے۔ مفتی صاحب بہت بڑے آدمی، جامعہ اشرفیہ یہ ان کا قائم کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، شیخ کہتے تھے کہ یہاں آئے، پتہ نہیں کیسا نور تھا فراست کا ان میں، گاڑی سے قدم نیچے رکھا تو میں نے کہا مفتی صاحب یہ ہے مارکیٹ بنائی۔ کہنے لگے کہ مولوی صاحب مارکیٹ ہے یا مار پیٹ ہے؟ کہنے لگے افتتاح ہوا، حضرت چلے گئے، چند دن بعد گورنمنٹ کے بندے آگے، ان کا جی یہ تو ٹرسٹ کی جگہ ہے، آپ کی مارکیٹ ضبط کی جاتی۔ مقدمہ ہو گیا، مقدمہ شاید 50 سال چلتا رہا، کیا فیصلہ ہونا تھا۔ بار بار کہتے کہ مفتی صاحب کی بات نہیں بھولتی، فرمایا مارکیٹ ہے یا مار پیٹ ہے۔ یہ ایسے اللہ والے تھے۔ دیوبند کا یہ جو مزاج تھا نا، بڑا دھیما، بہت سنجیدہ، علمی کام، حکومتوں کی زیادہ چکر میں نہ پڑنا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں دیوبند ہم نے پڑھنے پڑھانے کے لیے بنایا ہے، دیوبند بنایا ہے 1857 کی جنگ آزادی میں جو نقصان ہو گیا تھا اس کی تلافی کے لیے۔ یہ پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں جذبہ آیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کی پھر تحریک چلی وغیرہ وغیرہ، یہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ لیکن تشدد کا عنصر نہیں تھا۔ یہ تشدد کا عنصر جو آیا ہے نا، یہ چھچ اٹک والوں سے، یہ ادھر سے لہر آئی تھی۔ یہ لوگ جب اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں، پھر پنج پیری، ان کا سارا سلسلہ حضرت محمد حسین علی صاحب رحمۃ اللہ سے ملتا ہے۔ یہ افغانستان کی جتنی جنگ ہے، یہ سارے لوگ جو اس میں گئے یہ شاخ تھی، اس لیے، اور وہابی اہل حدیث وہ تو پہلے ہی سے تھے۔ یہ قضیہ ہے اس کا، وگرنہ دیوبند حقیقت میں اہل السنہ کی علماء کی ایک خوبصورت تعبیر تھی جو سامنے آئی۔ ان کے اور اسلاف کے عقیدے میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو بزرگ عقیدہ چھوڑ کے گئے تھے وہی ان کا عقیدہ تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہیں۔ کوئی پوچھتا تھا تفسیر، کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ، بھی کیفیات اللہ جانے وہ جانے، ہمیں اس میں نہیں پڑھتے، اتنا پتہ ہے کہ عقیدے کی بات چیئے۔ اسی طرح معراج کو ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کو ماننا، یہ اہل سنہ کے عقائد میں سے۔ جادو کو برحق ماننا، اب یہاں فرق پڑتا ہے۔ اہل سنہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ جادو برحق ہے، کسی انسان پہ ہوتا ہے، اس کا توڑ ہے، علاج ہے، ایک بیماری ہے، ہونا چاہیے۔ اہل تشیع جادو کو نہیں مانتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جتنے نقوی، جعفری، عامل، بنگالی بابا اور فلاں، سب یہ جعفری نقوی لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ ایک سے میں نے کہا کہ یار تمہارے عقیدے میں شامل ہے کہ جادو، تعویذ، ٹونا کوئی چیز نہیں، عقیدہ تمہارا یہ ہے اور عمل تمہارا یہ ہے۔ ہم لوگ جادو کو مانتے ہیں، تعویذ کو مانتے ہیں، گنڈوں کو مانتے ہیں، اور ہم دکانیں نہیں کھولتے۔ تم ایک شیعہ عالم دین سرگودا میں تھے، غلام حسین، کچھ علمی سلسلہ تھا، کچھ چیزیں تھیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو گفتگو میں جو باتیں سامنے آئیں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ میں نے کہا ہم دونوں طرح کے قائل ہیں، لا عین ولا غیر، ہمارے ہاں ایک علمی اصطلاح ہے، اور اس کے بھی کہ ذات باری تعالیٰ کی صفات اس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا ایک کی نفی کرو، میں نے کہا نہیں، ایک کی نفی کریں تو ایک دھڑا کٹتا ہے پورا، ہنسنے لگے۔ ہم نے کہا صوفیہ سارے اس بات کے قائل ہیں، ہم انہیں بھی نہیں چھوڑنا، اس کو بھی نہیں، ہم دونوں کی تعبیر۔ کہنے لگے اور ذات پاک کا جو اعضاء ہیں ان کے متعلق، ہم نے کہا ہم دونوں کے قائل ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ہم صرف اس کے قائل ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور اس کے ساتھ اس کی صفات ہے۔ پھر جادو کی جب بات آئی تو کہنے لگے جادو وادو کچھ نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک، یہ انہوں نے بھی تصدیق کی۔ اور بہت سے لکھنؤ میں گئے شیعہ علماء عوامل، انہوں نے کہا جادو ہم نہیں مانتے۔ یہ صحیح عقیدہ تھا ان کا، مطلب عقیدے کا غلط صحیح ہونا الگ بات ہے، لیکن ان کی کتابوں کے مطابق یہ عقیدہ صحیح تھا۔ اب یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔
عقائد کا فرق ایسے ہوتا ہے، ان کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ارتداد آیا ہے، ہمارے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ارتداد نہیں آیا، جن میں آیا ہے وہ منافق تھے، وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے، وہ منافق تھے۔ تو اس لیے یہ جو عقائد اس سے قبر کا عذاب، اس کا انکار کرنا ہمارے نزدیک بہت بڑی گمراہی کی باتوں میں سے ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ قبر کے عذاب کا اس بات کیا ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگی ہے۔ تو اس لیے خلاصہ اس کا یہ ہے، یہ سارے عقائد اہل سنہ کے ہیں جو ہم نے آپ سے بیان کیا۔ آخر پہ پہنچ کے یزید کا مسئلہ رہ جاتا ہے۔ یزید کے متعلق یہ بات آپ نے کہیں سنی نہیں ہوگی، لیکن ہم پورے یقین، اطمینان اور وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ یزید کے متعلق حنفیوں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ فاسق تھا۔ حنبلی اسے کافر کہتے ہیں، شافعی فقہا اسے کافر کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت کا پتہ نہیں ایمان پہ ہوئی کہ کفر پہ ہوئی، چونکہ ہمیں تحقیق نہیں ہے اس لیے وہ کافر نہیں، فاسق تھا۔ خود حنفیوں میں بخارا کے فقہا اور بلخ کے فقہا کا اس پہ اختلاف ہے۔ بخارا کے فقہا برسر عام یزید پہ لعنت کرتے تھے، اور بخارا کے فقہا کہتے تھے وہ کافر تھے۔ اب بھلا بتاؤ، جس شخص کے کفر اور اسلام پر بیٹھ کے مجتہدین امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہم اللہ اس کے کفر اسلام پر بحث کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے جی نہیں بڑا نیک متقی پرہیزگار مومن آدمی تھا، ہے کوئی مقابلہ ان دو رائیوں کا؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یزید نے وہ کچھ کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ، حضرت مجدد، حنفی فقہا سب رحمہم اللہ یزید کو ہمیشہ برا ہی کہتے رہے ہیں۔ یہ اب 10-15 سال سے اسلام آباد میں وبا پھوٹی ہے، یزید ایسا اچھا اور ملا کچھ بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا نا کہ یزید کوئی اس نے کام کیا ہوتا، جھک مارتے ہیں۔ پہلے لشکر میں کہاں شریک تھا یار؟ پہلے لشکر میں جو گئے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پہلا لشکر ہیں جو روم کے شہر پہ حملہ کر رہے ہیں، اور ہم وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا مغفور لهم بخشے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کرنا، مدینہ منورہ میں فوج کو بھیجنا، حرم محترم مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کا توڑنا، پھر جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھیں انہیں کچھ بھی نہ کہنا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا انہیں کوئی سزا ہی نہ دینا، یہ سب کیا ہے؟ اس لیے بخاری یزید کے کفر کے قائل اور بلخی اور باقی فقہا فسق کے قائل۔ اس لیے یہ جب فتنے پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کا توڑ بھی نکلتا ہے۔ اسی لیے ہم یزید کی مذہب، ہمیں کیا لینا یزید سے، کیا دینا، ہم کیوں اس پہ بحث کریں؟ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اہل السنہ کا عقیدہ پتہ چلے کہ ہمارا اس کا تعلق عقیدے سے۔ لوگ کہتے ہیں تاریخ سے ہے، ہم کہتے ہیں بالکل تاریخ سے ہے، لیکن اس تاریخ سے بھی جو حاصل وصول نکلتا ہے وہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ہے، ان کی عزت۔ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت اور عزت ہم اسے فرض سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اس کا خیال کرنا بہت زیادہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد سے کئی مرتبہ سنا کہ حسن خاتمہ میں ایمان کی موت، اس میں بڑا دخل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت۔ تو جب والد کا خود انتقال کا وقت آیا تو مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ فرماتے تھے کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اب آپ کیسے؟ فرمایا ایک لفظ کا، ان کا سرشاریم، سرشار ہوں ان کی محبت میں، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی محبت۔ اسی لیے اس عقیدے کا حصہ ہے ہمارا کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے بھی لوگ آئے، عائشہ ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، معاویہ ہوں رضی اللہ عنہ، ان سب کا اجتہاد درست ہے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد درست تھا۔ جتنے لوگوں نے ان سے جنگیں کی ہیں ان کی دو قسمیں، ایک کافر ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کفر کے قائل تھے، خارجی، یہ سب خارجیت ہے۔ یہ خارجی ایک فتنہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں اٹھا تھا، لڑکے جمع ہو گئے، نئی نسل آ گئی تھی، ان پڑھ لونڈے، گلی بازار، اسٹریٹ بوائز، رو الی الجنہ، رو جنت، جنت کماؤ، جنت میں اس کو بھی مارو اس کو بھی مارو، یہ خارجیت ہے۔ اسی لیے یہ نہیں ہے کہ اساتذہ کہتے تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارے اپنا بھی اتنے عرصہ دیکھنے سننے تحقیق کے بعد یہ جتنے افغانستان میں یہ خلافت، یہ سب خارجیت تھی، اس کو مارو اس کو پکڑو اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ، یہ خارجیت نہیں تو اور کیا تھی۔ اسی لیے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک یہ بھی خارجی لوگ تھے۔ خارجیوں کا ظہور ہونے لگا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ اگلی جو نسل آئی، دین اتنا پڑھا نہیں تھا، گہری سمجھ تھی نہیں، جذبات کے لوگ تھے، جذباتیت میں آ کے دین کے لیے قربانیاں شروع ہو گئیں۔ قربانیاں کیا شروع ہو گئیں؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا مدینہ منورہ اور کہا، ابوذر میں نے سنا ہے کہ تم ابو بکر اور عمر پہ تنقید کرتے ہو۔ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک نظریہ تھا، وہ کہتے تھے ضرورت سے زیادہ جتنا پیسہ ہے نا یہ غریبوں کا ہے، مت رکھو۔ اس کو اتنا انہوں نے کہا کہ شام میں انتشار پھیلنا شروع ہو گیا اور یہ کہا جانے لگا پبلک میں کہ پیسہ جمع کرنا حرام ہے۔ جو اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا پیسہ جمع کرنا حرام ہے تو وراثت کیسے بنے گی، یہ وراثت کے احکامات کہاں جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑی دانش مندی سے کام لیا، انہوں نے صرف ایک خط لکھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے امیر المومنین ابوذر جگہ جگہ باتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں ہماری سمجھ سے بالا ہیں، تو یہاں چونکہ خطرہ فساد اور فتنے کا پیدا ہو گیا ہے، مہربانی کر کے انہیں مدینہ منورہ بلا لیجیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا، الزامات کی ایک فہرست، اس میں جب اس بات پر پہنچے نا، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم ابو بکر عمر پہ تنقید کرتے ہو۔ ان کا نہیں حضرت۔ تو انہوں نے اپنی ٹوپی اتاری اور کہا، حضرت دیکھ لیں میرے سر پہ بال ہیں، یہ آپ پڑھیں اور سمجھیں اس کو، یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بات کیا ہوئی آخر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ ابوذر جو تم دعوت دے رہے ہو نا، لوگ اس کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں، تو تم اگر چاہو تو میں تمہیں ایک بڑا گاؤں دے دوں، وہاں چلے جاؤ۔ پھر ربضہ ایک گاؤں تھا، وہ وہاں رہے، لوگ جاتے تھے وہاں کہ آپ کا نظریہ پھیلائیں، ان کا نہیں، میں خلافت کے خلاف بولنا پسند نہیں کرتا۔ ہوا قصہ یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ تم فلاں فلاں پہ تنقید کرتے ہو، تو انہوں نے ٹوپی اتار کے کہا، حضرت دیکھ لیں میرے سر کے بال ہیں۔ یہ جو خارجی فتنہ اٹھا تھا نا، اس زمانے میں یہ سارے لڑکے سر کے بال اتروا دیتے تھے۔ یہ بھی اسلام کی ایک تعبیر نئی ظاہر ہوئی تھی کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار، ہم اسلام کے محافظ۔ آدھی پنڈلی تک چڑھا کے رکھتے تھے کپڑوں کو، سر کے بال اترے ہوئے ہیں، تلواریں تانی ہوئی ہیں، کمان ہاتھ میں ہے، ذرا بولے نہیں اور مارا، بولے نہیں اور مارا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا اور نعرے گونج رہے تھے، رو الی الجنہ، رو الی رضوان اللہ، اللہ کی خوشی کے لیے علی کو قتل کرو، اللہ کی خوشی کے لیے جنت میں جانے کے لیے خلافت کو مارو۔ حرورہ کے مقام پہ پہنچے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ صفین سے واپس آ رہے تھے جنگ کر کے، کم سے کم 80,000 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم کوئی صحابی جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا اور آج زندہ ہے، آج میرے ہی ساتھ۔ انہوں نے کہا کون ہے تم لوگوں کے ساتھ؟
اور پھر انہوں نے 12,000 وہ تھے، 80,000 پیس کے رکھ دیتے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خون سے بچتے تھے ہمیشہ. فرمایا نہ لڑو، مجھے کیوں کافر کہتے ہو بتاؤ. بیٹھے، بحث ہوئی. 4,000 آدمیوں کو اللہ نے نجات دی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لگ کر فرمایا گھروں کو لوٹ جاؤ بچوں، ایسے نہیں کرتے. چلے گئے. 8,000 رہ گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نہ لڑو، اگر حملہ تم کرو گے نا تو یاد رکھو میرے 10 آدمی کام نہیں آئیں گے، قتل نہیں ہوں گے، اور تمہارے 10 آدمی دنیا میں باقی نہیں رہیں گے. ایسی پٹائی ہوگی. جنگ شروع ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد کہا کون کون شہید ہیں، تو 9 آدمی شہداء میں نکلے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ان میں دیکھو، ان کا حضرت 9 آدمی بچے ہیں. 2 یمن بھاگ گئے، 2 سجستان بھاگ گئے ہیں، 2 عمان بھاگے. عمان میں اب جو عباسی فرقہ ہے یہ انہی کے بڑے تھے. 6 ہو گئے. ان کا حضرت 3 پتہ نہیں کہاں گئے. کسی نے کہا امیر المومنین یہ آپ 10 سے کم، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ علی تمہارے مقابلے میں یہ آئیں گے جو تمہیں کافر کہیں گے، اور لڑنا، اور تمہارے 10 سے زیادہ آدمی جائیں گے نہیں اور ان کے رہیں گے. یہ سارا تاریخ میں آتا ہے، مگر ہم نے کبھی پڑھا ہو تو تب نا. 3 چیزیں حرام ہیں. شراب پی لینی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں اتنا. سور کا گوشت نہیں کھانا. توبہ، سور کے گوشت کی دکان اسلام آباد میں کھل جائے تو تم سوچ سکتے ہو آگ لگا دیں. سور کا گوشت نہیں کھانا، اور سور کے گوشت سے بڑھ کر پڑھنا نہیں ہے، یہ حرام ہے. مسلمان بچہ کبھی پڑھ کے دے جائے، توبہ توبہ. مسلمان بچہ کبھی کوئی ڈگری حاصل کر لے، توبہ. پوری نسل خالی ہے. میں کئی بچوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے جو کلاس میٹ تھے، روم میٹس تھے، کتنے ڈاکٹر بنے، کتنے انجینئر بنے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. ہم نے دین کو پڑھا ہے اور جم کے پڑھا، ڈٹ کے پڑھا. یار راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم یوں کسی سے پیچھے رہے. لیکن تم نے کیا کیا؟ کہتا ہے جی میری کلاس میں 50 ہوا کرتے تھے، ایک بھی ڈاکٹر نہیں بن کے. جھک ماری کرتے کیا رہے ہو؟ یہ حال ہے. پڑھنا حرام، اور سور کے گوشت اور پڑھنے کے حرام ہونے سے بڑھ کر حرام سچ بولنا ہے. حرام ہے ان لوگوں پہ کوئی سچ اچھا خاصا پوچھو تو وہ خام خواہ جھوٹ بول دے گا. خام خواہ کر کیا رہا ہے؟ فون پہ کھیل رہا ہے. بیٹے اب کہاں تھے؟ گھر میں مصروف تھا. بیٹے کہاں سے بول رہے؟ اچھا گھر میں، گلی میں کھڑا ہو. یہ جھوٹ گھٹی میں شامل ہو گیا. اور کوئی ملک، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس جھوٹ سے، نتیجہ یہ کہ وہ جھوٹ ساری زندگی پہ آ جاتا ہے. تو اس لیے جتنی جنگیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوئی ہیں، سیدھا سادہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پہ تھے اور ان کے مخالفین سے اجتہادی خطا ہوئی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ گناہ گار ہوئے، ہم کہتے ہیں ان کے اجتہاد غلط ہو. انشاءاللہ ظہر کے بعد یہ جنگ جمل وغیرہ کے جو آپ سوالات بھیجتے ہیں اس پہ بات